باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام عہدیداران طریق لبیک یا رسول اللہ، بالعموم تمامی دینی شخصیات اور ناموس مصطفیٰ پہ جوانی لٹائیے، ناموس مصطفیٰ پہ جوانی لٹائیے اور مقصد یہ زندگی کا جہاں کو بتائیے۔ ناموس مصطفیٰ پہ نچھاور ہے دو جہان، ناموس مصطفیٰ پہ نچھاور ہے دو جہان، جان دے کے ان کی آن پر ایمان بچائیے، جان دے کے ان کی آن پر ایمان بچائیے۔ اور ناموس مصطفیٰ پہ تو کٹتے ہیں با نصیب، ناموس مصطفیٰ پہ تو کٹتے ہیں با نصیب، ہونا ہے خوش نصیب تو ہمت بڑھائیے، ہونا ہے خوش نصیب تو ہمت بڑھائیے۔ اور ناموس مصطفیٰ پہ ہے مرنے میں زندگی، ناموس مصطفیٰ پہ ہے مرنے میں زندگی، آب حیات کے لیے سر کو کٹائیے، آب حیات کے لیے سر کو کٹائیے۔ رب العالمین جل جلالہ امن والہ ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم۔ ہرگز تم ایسی قوم نہیں دیکھو گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور دوستی لگائیں ان کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، چاہے ان کے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ آیت مبارکہ کا میں نے مفہومی آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد اس وقت اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا۔ ابو قحافہ، عثمان، اب جو تشریف لا رہے ہیں وہ باہر مسجد شریف میں بیٹھے، اندر جگہ نہیں ہے۔ ابو قحافہ تقریباً 98 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ اس سے قبل وہ بت فروش تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری چھوٹی عمر تھی تو مجھے اپنے والد ابو قحافہ بت خانے میں لے گئے اور کہا یہ ہمارے خدا ان کی پوجا کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے جو اسلام کے آغاز سے قبل، کلمہ پڑھنے سے قبل بھی توحید پر تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا،
وہاں خود سے لڑ پڑے، آپ نے پتھر دے مارا، باپ لے کر گھر والی کے پاس آئے، اماں ام الخیر کے پاس، صدیق اکبر کو، کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے آج ہمارے خدا سے لڑ کر آئے۔ تو حضرت اماں ام الخیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ، وہ فرمانے لگی ابو قحافہ کو کہ ابو قحافہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال تھی حضرت صدیق اکبر کی، کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ جب یہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، میرے پیٹ کے اندر تھا، بطن اقدس میں موجود تھا، تو غیبی آوازیں میں سنا کرتی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو جو تیرے بطن میں بچہ ہے، یہ جہنم سے آزاد ہے اور اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور یہ محمد رسول اللہ کا رفیق ہے۔ تو صدیق اکبر کی شان کے چرچے پہلے سے ہی بلند تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے سامنے ان کے والد نے ابو قحافہ نے سرکار کی توہین کر دی، اور آپ کو پتا ہے اس پوری امت میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے بہادر حضرت صدیق اکبر ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ باپ کے آگے اف نہیں کرنی، لیکن وہ کون سا مقام ہے اور یہاں کون سا مقام ہے؟ جب صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ نے سرکار کی توہین کر ڈالی تو صدیق نے برداشت نہ کیا، اپنے باپ کو تھپڑ دے ماری۔ سرکار کی بارگاہ میں خود تشریف لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اس طرح میرے باپ نے آپ کی توہین کی، برداشت نہ ہوا، اپنے باپ کو تھپڑ میں نے ماری۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدیق آج کے بعد اپنے باپ سے نہ لڑنا۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے سرکار نے ابو قحافہ کے مستقبل کو علم غیب سے دیکھ لیا کہ یہ ابو قحافہ تھپڑ لگنے کے بعد اسلام قبول کر جائے گا۔ اس لیے سرکار نے اس کے مستقبل کو دیکھ کر فتویٰ جاری فرمایا، صدیق آج کے بعد اپنے باپ سے نہ لڑنا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم سے دیکھ رہے تھے یہی ابو قحافہ اسلام قبول کر جائے گا۔ جو اتنی عمر میں سرکار کی توہین کر رہے ہو، ایک صبح ہوتی ہے، صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس دربار میں لے چلو جس دربار تم کلمہ پڑھتے ہو۔ تو ابو قحافہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سرکار نے جب فرمایا کہ اپنے باپ کو نہ لڑنا، تو صدیق اکبر نے عرض کی وہاں پر، وہ میں بات عرض کر کے اپنی جگہ دوں گا، اور یہی قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور اس آیت کے شان نزول کی وجہ بھی وہی بات بنی۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ لو کانت سیف منی قریبا لقتلتہ، یا رسول اللہ کیا کرتا میرے قریب تلوار نہ تھی، اگر میرے قریب تلوار ہوتی باپ کو تھپڑ نہ تلوار سے ہی سر ان کا جدا کر دیتا، اپنے باپ کو قتل کر دیتا۔ یا رسول اللہ کیا کرتا تلوار میرے قریب نہ تھی۔ تو رب کائنات جل جلالہ و عظمت والہ نے صدیق اکبر کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم۔ اللہ رب العزت نے ان میں جمی صحابہ کا تذکرہ کیا، بالخصوص مفسر فرماتے ہیں آباءہم سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات ہے کہ جس نے اپنے والد کو بھی نام بخشا اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے عشق میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ تو عزیزان گرامی القدر، غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فقط ایک بات میں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ یہ تحریک غازی ملک ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے جو بنائی گئی تھی،
اصل مسئلہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹال کہاں سے ہوا تھا. یہ مسئلہ غازی صاحب سامنے آئے اور گورنر کو 27 گولیوں سے جہنم میں پہنچایا. یہ مسئلہ کہاں سے اٹھا تھا؟ کہو آسیہ ملونہ سے. کہاں سے اٹھا تھا؟ آسیہ ملونہ سے. اور وہ آسیہ ملونہ جس کو سزا دلانے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی صورت میں روڈوں پر نکل آئے. یہاں تک کہ احتجاج ہمارا جاری رہا, ہمیں روز جیلوں کا منہ دیکھنا پڑا. لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا, لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن رب کے کعبہ کی قسم یہ پوری تاریخ گواہ ہے. اور مورخ جب لکھے گا اس دور کے اندر ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں کی جب لسٹ بنائے گا تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے عہدیداران و کارکنان کا بھی نام اس کے تاریخ میں ضرور آئے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آسیہ ملعونہ نے سرکار کی توہین کی. اب بات کو توجہ سے سننا. پھر رضوی صاحب کا جیل میں جانا یہ کوئی بناوٹی تھا یا ناموس رسالت کی خاطر تھا, یہ بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے. آسیہ ملعونہ نے گستاخی کی. اس وقت رضوی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ان دنوں آپ اسپتال میں موجود تھے. آپ کو پتہ ہی ہے 2009 میں آپ معذور ہوئے اور اسپتال میں تھے. تو آپ اسپتال میں تھے. ننکانہ صاحب شیخوپورہ کے نزدیک ضلع ہے, وہاں کے ایک گاؤں میں اس آسیہ ملعونہ نے گستاخی کر دی سرکار کی. توجہ کے ساتھ بات کو سماعت کرنا. سرکار کی توہین انہوں نے کر دی. رضوی صاحب کہاں تھے بتائیں؟ کہاں پر تھے اس وقت؟ اسپتال میں. اس وقت آپ زخمی ہوئے تھے, معذور بنے, اس سلسلے میں آپ اسپتال میں تھے. گستاخی کہاں ہوئی؟ ضلع ننکانہ صاحب میں. گستاخی کس نے کی؟ آسیہ ملعونہ نے. بات کس نے آگے لائی؟ وہاں کے گاؤں کے محلے کے ایک دیوبندی ہے. اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے اس طرح سنا ہے, پھر ان کو پتا چلا. بات کو آگے سننا. یہ مسئلہ پھر چلا گیا ایس ایچ او کے پاس. انہوں نے تفتیش کی, انہوں نے پوچھا اس عورت سے, اس نے جرم قبول کر لیا, میں نے سرکار کی توہین کر دی ہے. توجہ کا ساتھ سماعت کرنا کہ علامہ خادم حسین اور تحریک لبیک کا حکومت سے اور ملک پاکستان سے ہمارا وہ کتنا درد مندانہ درد, ہم محبت رکھتے ہیں اس ملک سے. اب سماعت کرنا. ہمیں تو لوگ کہتے ہیں غدار ہے. اب یہاں سے آپ نے اندازہ لگانا ہے. گستاخی کی آسیہ ملعونہ نے. سب سے پہلے وہاں کے مولانا کو لوگوں نے بتایا, پھر بات ایس ایچ او تک چلی گئی. ایس ایچ او نے تفتیش کی تو اس نے کہا کہ آسیہ نے قبول کیا ہے کہ میں نے سرکار کی توہین کی ہے. پھر مسئلہ چلا ایس ایس پی کے پاس. اس نے خود 4 صفحات پر تحریر کیا ہے. میں نے پوچھا اس عورت, وہ کہنے لگی میں نے سرکار کی توہین کی ہے. تو ایس ایس پی نے بھی کہا یہ سرکار کی توہین اس نے کی ہے, یہ گستاخ ہے. پھر اس کے بعد یہ مسئلہ جاتا ہے سیشن کورٹ میں, وہیں سے جج تفتیش کرتا ہے. پھر جج بھی کہہ اٹھتا ہے کہ اس نے سرکار کی توہین کی ہے. پھر مسئلہ چلا جاتا ہے ہائی کورٹ کے اندر, اس نے تفتیش کی. اس کے باوجود بھی ہائی کورٹ کے جج نے بھی فتویٰ دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے اور اعتراف کو اس نے اعتراف کیا ہے گستاخی کا. عزیزان گرامی القدر, امیر المجاہدین تک بعد میں بات پتہ چلی, لیکن پہلے ایس ایچ او کو بھی پتہ چل چکا, ایس ایس پی کو پتہ چل چکا, جج سیشن کورٹ کو بھی پتہ چل چکا, ہائی کورٹ کے جج کو بھی پتہ چل چکا کہ اس نے گستاخی کی ہے. سب کو پتہ چلا. کورٹ پاکستان کی ہے, ہائی کورٹ سیشن کورٹ بھی پاکستان کی کورٹ ہے, اور وہاں بیٹھنے والے جج بھی پاکستانی تھے اور کلمہ پڑھنے والے تھے. فتویٰ بھی انہوں نے دیا, سزا بھی انہوں نے دی. تو مجھے بتاؤ اس سزا کو بحال کروانے اور اس سزا پر عمل دلانے کے لیے جو امیر المجاہدین روڈ پر آئے تھے وہ ملک کی غداری کرنے آئے تھے یا عدالتوں کا تحفظ کرنے آئے تھے؟
گورنر آگے بڑھے، ممتاز قادری نے 27 گولیوں سے جہنم میں اس کو پہنچا کر اپنے آپ کو جنت میں پہنچایا۔ پھر اسی عورت کے سلسلے میں یہ حکومت رہا کر چکی، ان کو ملک سے بھگا چکی، اس کے باوجود بھی تم کان لگائے بیٹھے ہو۔ ہمیں انتظار ہے کہ تبدیلی آئے گی، ان سے تبدیلی کوئی نہیں آنی، تبدیلی آئے گی فقط نظام مصطفیٰ سے آئے گی، اور وہ تبدیلی لائے گا تو عاشقوں کا امام امیر المجاہدین، اور آپ اور ہم نے امیر المجاہدین کا ساتھ دینا ہے، کسی کی بات نہیں سننی۔ ہم نے اس کو میں فیض آباد میں بابو صاحب انٹرچینج پر بھی، اس کے علاوہ بھی دادا حدود یہاں 13 دن دھرنا جاری رہا، اول تا آخر شرکت رہی۔ مولا آپ کو پتہ ہی ہے، سب سے زیادہ جس طرح مکھی اور عقل، رومی فرماتے ہیں کہ قدر مشترک ہے، انسان کا جسم سارا صاف ہو، ایک جگہ پر زخم ہو، مکھی کہاں بیٹھے گی؟ جہاں زخم ہو۔ اسی طرح عقل بھی قدر مشترک ہے مکھی سے، ساری کسی کی بات سمجھ میں آتی ہو، ایک جگہ پر ہمیں کہاں خامی نظر آئے، ہماری عقل بھی وہی بیٹھتی ہے، اور مولاناؤں کی سب سے پہلے بیٹھتی ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی نفل نہ پڑھے اس پر بھی ہماری نظر ہوتی ہے، کوئی اس طرح امامہ شریف اتار کے بغیر ٹوپی کے بازار گھوم لے، اس مولوی پر فتوے لگ جاتے ہیں، اور لگانے والے مولانا ہوتے ہیں۔ ہم مولاناؤں میں سے ادنا سا مولوی یہ بھی دھرنوں میں رہا، میں اول تاخیر دیکھتا رہا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے نہ میں نے آپ امیر المجاہدین کو کبھی فرض چھوڑتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی نفل چھوڑتے ہوئے دیکھا۔ شریعت کے اتنے پابند اور دھرنے کے اندر اتنی پابندی، نفلوں کی پابندی، تو مجھے بتائیں وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے جو شریعت فرض اور شرط کی پابندی، شرائط کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ انہیں قرب عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے اتنی برساتوں کے اندر اور وہاں ٹھنڈی ہواؤں کے اندر بھی اس کو فرضوں پر تو پابند پایا، لیکن نوافل پر بھی ہم نے اس کو پابند پایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔